اور ایک مرید کی بات سن لیجئے۔ مسیح موعود کے اہل خانہ لدھیانے گئے ہوئے تھے۔ میں حضور کو ملنے اندرون خانہ گیا، کمرہ نیا نیا بنا تھا اور ٹھنڈا تھا۔ میں ایک چرپائی پر ذرا لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ حضور اس وقت کچھ تصنیف فرماتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ جب میں چونک کر جاگا تو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میری چرپائی کے پاس نیچے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں گھبرا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی محبت سے پوچھا، مولوی صاحب آپ کیوں اٹھ بیٹھے؟ میں نے عرض کیا، حضور نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سو سکتا ہوں؟ مسکرا کر فرمایا، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہیں، میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا۔ بچے شور کرتے تھے تو میں انہیں روکتا تھا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کے لیے عظیم شان خطرہ۔ ایسے ایسے نیک لوگ ہوں گے تو مولویوں کا اسلام کہاں رہے گا باقی پھر؟ یہ ہے خطرہ اصل جو آپ سے چھپا رہے ہیں۔ پھر ایک گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا، جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو ذوق اور سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا مجھے اس وقت حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اور یہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانینت انگیز ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔ تو اللہ کی راہ میں جو آتا تھا وہ اسی رفتار سے واپس چلا جاتا تھا اور تمام کلیتاً خدمت دین پر خرچ ہو رہا تھا، اور جب جیب خالی ہوتی تھی زیادہ لطف اٹھاتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس غربت پر، کیونکہ یقین رکھتے تھے، توکل تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے کام ضرور پورے کرے گا۔ ایسے وقت بھی آئے جب کہ حضرت اماں جان کے زیور بیچنے کی نوبت بھی آئی کہ مہمان آ گئے ہیں، خرچ کم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وقت پر مدد فرمائی اور یہ سلسلہ سارا جاری رکھا۔ یہ ہے وہ عیش و تعیش کی زندگی جس پر پاکستان کے اس سفید جھوٹے پیپر کو اعتراض ہے۔ منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد مبارک قادیان کے اوپر کی چھت پر چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کا انداز زندگی بتا رہا ہوں۔ جو ان کے نزدیک شاہانہ ٹھاٹھ ہیں وہ ہیں کیا، یہ سنیے۔ اس وقت ایک احمدی دوست میاں نظام الدین صاحب ساکن لدھیانہ جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، حضور سے 4-5 آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں چند معزز مہمان آ کر حضور کے قریب بیٹھتے گئے، اور وہ جو غریب مہمان تھے نظام الدین صاحب وہ سرکتے سرکتے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ہر دفعہ میاں نظام الدین کو پرے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ ہٹتے ہٹتے جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اتنے میں کھانا آیا تو حضور نے جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور میاں نظام الدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ فرما کر حضور مسجد کے ساتھ والی کوٹری میں تشریف لے گئے، اور حضور نے اور میاں نظام الدین نے کوٹری کے اندر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی پیالے میں کھانا کھایا۔ یہ ہیں شاہانہ ٹھاٹ باٹ جو ان کو اسلام کے لیے ایک نہایت ہی خوفناک خطرہ دکھائی دے رہے ہیں، اور گویا آخری زندگی میں لکھ پتی کروڑ پتی ہو کر آپ نے بے شمار دولت اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑی تھی، اور آخری زمانہ ہی اور تھا، پہلا زمانہ ہی اور تھا، یہ کیفیت یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اور وفات سے ایک دن پہلے کا حال کیا تھا یہ سنیے۔ بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی نو مسلم کی گواہی ہے کہ جس دن صبح کے وقت حضور نے فوت ہونا تھا اس سے پہلی شام کو جب حضور فٹن میں بیٹھ کر سیر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مجھے خصوصیت کے ساتھ فرمایا، میاں عبد الرحمن اس گاڑی والے سے کہہ دیں اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ اس وقت ہمارے پاس صرف 1 روپیہ ہے، وہ ہمیں صرف اتنی دور تک لے جائے کہ ہم اسی روپے کے اندر گھر واپس پہنچ جائیں، اور وہ روپیہ دینے کے بعد وفات کے سال میں ہوئی ہے
ہماری حضرت پھوپھی جان نواب مبارکہ بیگم صاحبہ مرحومہ فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے وقت ہماری اماں جان نے ہمیں بلایا، فرمایا بچوں گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ چھوڑ گئے، کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے آسمان پر تمہارے لیے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے۔ یہ اس زمانے کے لوگ، یہ خود جو عیاشیوں میں مبتلا ہیں، جو پیسے کی خاطر ایمان بیچتے ہیں، جو روٹی کی خاطر جھوٹ اور افتراء سے باز نہیں آتے، جو دولتیں سمیٹ رہے ہیں جھوٹ کے بدلے خدا کی آیات بیچ کر، یہ الزام لگا رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آخری زمانہ عیش و عشرت میں صرف کیا اور گویا نعوذ باللہ ریل پیل ہو گئی دولت کی، دعویٰ کر کے کہ میں مجدد ہوں۔ اگر مجددیت کے دعوے کے نتیجے میں یہ سلوک ہوتا تو ہر جھوٹا، ہر بدکاردار مجدد بن جایا کرتا، پھر تم لوگ مخالفوں میں شمار نہ ہوتے، تم صف اول کے مجددین ہوتے۔ انبیاء سے، خدا کی طرف سے آنے والوں کے ساتھ تو بالکل اور سلوک ہوا کرتا ہے۔ اس قدر ظلم ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں غصب کر لی جاتی ہیں، ان کے مال چھین لیے جاتے ہیں، ان کے ماننے والوں کے مال لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کی دکانیں تباہ کر دی جاتی ہیں، ان کے کاروبار برباد کر دیے جاتے ہیں، ساری عمر کی کمائیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوا کرتا ہے دعووں کے بعد جب سچے دعوے کرتے ہیں، جھوٹوں کے یہ معاملات نہیں ہوا کرتے۔ یہ تو آج تک ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تم کس کو سمجھاؤ گے کہ اس سے الٹ واقعہ ہوا تھا؟ جب سے آدم پیدا ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت تک ایک ہی نظارہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ ہرد لذیذ ہوا کرتا تھا، جسے سب نعمتیں حاصل ہوا کرتی تھیں، جب اس نے خدا کے نام پر ایک دعویٰ کیا تو تمام قریبی، تمام اعزاء و اقارب اس کے شدید جانی دشمن بن گئے، اپنے بھی دشمن ہوئے، دوست بھی دشمن ہوئے، غیر تو پہلے ہی غیر تھے، اور ہر چیز سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی واقعہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا، اور اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی بارشیں نازل فرما دی۔ یہ لکھنے والے کو کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی خیال نہیں آیا کہ تاریخ اسلام کیا سبق دے رہی ہے، اور اس قسم کے ناپاک اور گندے اور جھوٹے حملے کر کے یہ دشمن اسلام کو تقویت دے رہا ہے، اس کے سوا کوئی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ کا کیا حال تھا؟ وہی ابو ہریرہ تھا نا جس کو فاقوں کی وجہ سے غش پڑ جایا کرتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہے، اور بعض لوگ جوتیاں مارا کرتے تھے اور جوتیاں سنگھایا کرتے تھے، کیونکہ عرب یہی سمجھتے تھے کہ مرگی کا یہ علاج ہے، اور وہ غریب فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ چونکہ خدا کی خاطر یہ سب کچھ تھا، اس لیے خدا قربانی کرنے والوں کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ وہی ابو ہریرہ تھا کہ اس پر زندگی کا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کسریٰ کا وہ شاندار رومال جو سجاوٹ کے لیے وہ اپنے لباس میں نمایاں طور پر دکھانے کے لیے لگایا کرتا تھا، اور وہ رومال جو شاہی عظمت کی نشانی ہوا کرتے ہیں، وہ تھوکنے کے کام نہیں آیا کرتے، وہ تو دکھاوے کے کپڑے ہوتے ہیں، اس سے بادشاہت کی عظم، اس کے شوکت، عظمت، اس کی شوکت وغیرہ نمایاں ہوتی ہے۔ جب کسریٰ کی حکومت فتح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی رومال حضرت ابو ہریرہ کو پیش کر دیا، اور انہوں نے اس رومال پر تھوکا، اور تھوک کر یہ کہا، بخے بخے ابو ہریرہ، واہ ابو ہریرہ تیری کیا شان ہے آج، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے آج تو کسریٰ کے رومال پر تھوک رہا ہے۔ تو یہ درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں آنے دی، ہر طرف سے دولتوں کی ریل پیل تھی، مگر خدا کی قسم آخر وقت تک وہ دنیا کی دولتوں کے منہ پر تھوکتے ہی چلے گئے، اور کبھی بھی ان سے پیار نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ دسترخوان کے بچے کچھ ٹکڑے آپ کھایا کرتے تھے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن غربت کی وجہ سے نہیں، سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ کو دنیا میں،
اور پھر وہ وقت بھی آیا جبکہ لاکھوں انسان آپ کے دسترخوان سے کھانا کھانے لگے. یہ تھی وہ دولت کی ریل پیل جو خدا کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی, اور ہر وقت کے نبی اور اس کے ماننے والوں سے یہی سلوک ہوا کرتا ہے.